بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز پر میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، امریکہ کے ایک اشاعتی ادارے ڈی سی کامکس نے ایک ایسی کارٹون فلم جاری کی ہے جو سپرمین کے کردار پر مشتمل ہے، اور اس کارٹون سیریز کو انجسٹس سیریز کہا گیا ہے، یعنی ناانصافیوں کے حوالے سے سپر مین، بیٹ مین، اسپائڈر مین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فکٹیشیس کردار ہوتے ہیں، ایسے جیسے ٹارزن کسی زمانے میں ہوتا تھا، تو یہ ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جن سے انسانیت کی خدمت کا اور بھلائی کا اور مہم جوئی کا ایک کام لیا جاتا ہے۔ ان کارٹون فلمز کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ذہن سازی بھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا مقصد آنے والے دور کی کچھ ریہرسل کرنا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ انسانی ذہنوں پہ اپنا ایک ایفیکٹ ڈالتے ہیں، متاثر کرتے ہیں ذہنوں کو، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ذہن سازی ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ اس کارٹون سیریز میں جو سپرمین کا کیریکٹر ہے وہ انجسٹس کے خلاف، یعنی ناانصافی کے خلاف لڑائی کرتا ہے، اور وہ کشمیر میں بھارت کی جو انسٹالیشنز ہیں ملٹری، ان کو تباہ کرتا ہے، فوجی تنصیبات کو تباہ کرتا ہے، اور آخر پہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ غیر مسلح ہے، ڈی ملٹرائز ہو گیا ہے، اور آرمڈ فری علاقہ اس کو بناتا ہے۔ سپرمین کے اس کارنامے پر جو اہل کشمیر ہیں، بلا شبہ ایک فکٹیشیس کردار ہی صحیح، لیکن جو اس وقت اقوام عالم کا ایک رویہ، رخ اور منظر بن چکا ہے عالمی طور پہ، وہ بلا شبہ انجسٹس پر مبنی ہے، ناانصافیوں پر مبنی ہے۔ وہ وہاں سب سے جو بڑا بت ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے وہ سرمایہ ہے، وہ تجارت ہے، وہ اسٹریٹجک مفادات ہیں، یعنی جو انسانی حقوق کے نعرے تھے، جو انسانیت کے، شہری آزادیوں کے اور احترام انسانیت کے جو یورپ نے اور امریکہ نے اور مغرب نے نعرے لگائے تھے، وقت نے ان کو ایک ڈھکوسلا ثابت کیا ہے۔ جو ادارے انصاف کے لیے قائم کیے گئے تھے، وقت نے ان کو بھی ایک ناکارہ اور بیکار قسم کی ایک ایکٹیویٹی اور ایک ادارہ ثابت کیا ہے۔ انجسٹس تو دنیا میں موجود ہے، اور فکٹیشیس کردار میں ہی، ایک کارٹون کردار میں ہی، ایک کامک جو ہے اس میں سیریز میں ہی اگر کشمیر میں ایک ایسے منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک ایسی منظر کشی کی گئی ہے، تو بلا شبہ کشمیر کے لوگ تھینک یو سپرمین کہنے پر مجبور ہیں۔ اور یہ جو کردار ہے سپرمین کا، حقیقت میں کشمیر کے لوگ ایک طویل عرصے سے ایسے ایک کردار کے منتظر رہے ہیں، متلاشی رہے ہیں۔ کبھی کشمیر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ محمد بن قاسم آئے گا اور انہیں اس حالات کے اس بھنور سے اور گرداب سے نکالے گا، لیکن وہ امید تو بر نہیں آئی۔ اب یوں لگتا ہے کہ کوئی سپرمین آئے گا، کوئی ٹارزن آئے گا، کوئی بیٹ مین آئے گا، کوئی اسپائڈر مین آئے گا، مسیحا کے روپ میں کوئی آئے گا، اور وہ کشمیر کی جو موجودہ خطرناک حیثیت ہے اس کو بدلے گا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کشمیری امریکن کونسل کے جو ایک سربراہ رہنما ہیں امریکہ میں، ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب، اب ان کی تنظیم کا نام کچھ اور ہے، تو انہوں نے ایک ایسا ہی تصور پیش کیا تھا، جس پہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے کشمیر کی ڈی ملٹرائزیشن کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، یعنی کشمیر کے تمام حصوں سے جو بھی فوجیں ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اب جو ایک یہ کارٹون ایک فلم کی صورت میں یہ چیز سامنے آئی ہے، تو یہ بھی ایک اچھوتا خیال ہے، اور یہ ایک قابل فہم بات ہے، دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے ملٹرائزڈ علاقہ ہے، دنیا کا جو سب سے خوبصورت علاقہ ہے، وہ سب سے زیادہ ملٹرائز ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ شاید دنیا کے
کے مقبوضہ علاقوں میں شاید ہی اس کی مثال کہیں ملتی ہو جو اس وقت جموں و کشمیر میں اپنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ امریکہ وہ سپر مین ہے کہ جو کشمیر کے لوگوں کو، بٹے ہوئے لوگوں کو، منقسم لوگوں کو نکالے گا، اس بھنور سے، حالات کی تقسیم کے اس عمل سے نکالے گا، اور کشمیر کی جو ریاست ہے اس کی پرانی حیثیت بحال کرے گا۔ اب اس میں ایک چائنا کا فیکٹر بہت تیزی کے ساتھ دخیل ہوا ہے، اس میں آیا ہے اس سارے منظرنامے میں ایک فعال کھلاڑی کے طور پہ، ایک سرگرم کردار کے طور پہ۔ چین کیا چاہتا ہے اس میں؟ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، وہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہیئت مقتدرہ کا ایک ماؤتھ پیس ہے، ایسے ہی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو چین ہے، چین کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اور چین بھی جو کشمیر کی ڈی ملٹرائزیشن چاہتا ہے، خود اپنے علاقے سمیت وہ کشمیر کے باقی جو 2 حصے ہیں، یعنی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اور جو وادی کشمیر اور جموں ہے اور لداخ کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ چاہتا ہے کہ فوجیں اپنی اپنی سرحدوں میں واپس چلی جائیں، تمام فوجیں، اور اس ریاست کو ایک بار پھر بحال کیا جائے پرانی شکل میں، اور اس کا اقتدار اعلیٰ اس کے حوالے کیا جائے، اس کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، اور اسے بلاخر ایک آزاد مملکت کے طور پر سی پیک کا حصہ بنایا جائے، سی پیک سے اس کو فائدہ اٹھانے کا اور اس اپرچونٹی کا حصہ بننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اب اگر امریکہ اور چائنا کے دونوں کے مفادات اس ایک نقطے پہ مرتکز ہوتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں یہاں اس ایک نقطے پر، تو پھر اس میں تصادم کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال دونوں اپنے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یہ چاہتے ہوں گے، اور اسی لیے یہ کوئی ایسی صورت بن نہیں رہی ہے کہ اس پر اتفاق رائے ہو دونوں بڑی طاقتوں کا، دونوں بڑی جو اس وقت ابھری ہوئی یا ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں ان کا آپس میں۔ لیکن کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہرحال ایک سپر مین کے انتظار میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا سپر مین قریب سے کہیں ابھرتا ہے، لداخ کے پہاڑوں کے دوسری جانب سے کہیں ابھرتا ہے، یا کہیں دور سے آتا ہے۔ بہرحال جو ایک نوشتہ دیوار ہے اس میں یہی ہے، وہ اس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ کشمیر کو بالآخر ایک ایسے ہی ایک ڈی ملٹرائز کر کے اور ایک ان کو ان کی رائے کا جو احترام کیا جائے گا اور انہیں اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملے گا۔ یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے، یہ ایک اچھوتا خیال، ایک اچھوتا تصور ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب بھارت نے UAE کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور جس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہونے والے ہیں، جس کے مطابق وہ کشمیر میں سڑکیں، پل اور دیگر تعمیر و ترقی کے کام ہیں، جو ٹاورز ہیں، پلازے ہیں، وہ کیے جائیں گے، اور کشمیر کو ایک دبئی کی طرز پر ایک مثالی علاقہ اور نمونہ بنایا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تعمیر و ترقی کی بات، لیکن یہ لوگوں کی سیاسی جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کے دل اور دماغ میں جو ابلتے ہوئے لاوے اور تصورات تو ہوتے ہیں، جن کا ماضی میں جن کی جڑیں جو ہیں وہ ماضی میں دور تک ہوتی ہیں، یہ اس کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو جو تاج برطانیہ تھا اس نے بر صغیر کو ایک جوڈیشل سسٹم دیا، اس نے بر صغیر کو ایک انفراسٹرکچر دیا، بہترین سڑکیں دیں، ریلوے کا نظام دیا، تعلیم کا نظام دیا اور صحت کا نظام دیا، اور جدید جو رجحانات اس وقت یورپ اور مغرب میں تیزی سے پھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا اس علاقے کو کہ جو راجواڑوں کا پر مشتمل تھا، جس میں ایک قدامت پسندی تھی اور ایک پرانے طرز کا ایک سسٹم رائج تھا، اس کو جدت دی، یہاں ترقی لائی، روشنیاں لائی، بجلیوں کا ایک نظام لایا اور روشنیوں کا ایک نظام لایا، اور یوں ایک جدید سسٹم دیا۔ لیکن وقت کا دھارا پھر بہتا چلا گیا،
وہی لوگ جن کی زندگی میں برطانیہ نے سدھار لایا تھا، جن کی زندگیوں میں برطانیہ نے انقلاب لایا تھا، وہی لوگ کوئٹ انڈیا کا نعرہ لگانے پر مجبور ہوئے اور ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلانے لگے، اور اس کے نتیجے میں وہ تعمیر و ترقی تو یہیں رہی، لیکن برطانیہ کو اپنا یونین جیک یہاں سے لپیٹ کر سمندروں کے پار جانا پڑا، واپس اپنے گھر جانا پڑا۔ اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملٹری بلڈ اپ ہو یا تعمیر و ترقی ہو یا جو دوسرے اقدامات ہوں، وہ وقتی طور پر ایک اینٹی بایوٹک کا کام تو دیتے ہیں، لیکن جو پرابلم ہے، اس طرح کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ عمل جراحی کے متقاضی ہوتے ہیں، اور عمل جراحی کے بغیر ان کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ سپرمین جیسا کوئی بھی کردار آج بھی اگر کشمیر میں آئے تو کشمیر کے لوگ اسے ویلکم کہیں گے، اور یہی جو خاموش اکثریت کی آج کی کشمیر کی سوچ ہے، اور اسی سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کارٹون فلم آئی ہے، یہ ایک فکٹیشیس سارا معاملہ ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ فکشن جو ہے یہ حقیقت کے طور پر بھی سامنے آ سکتی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔